انہی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے حضرت کا جوتا سیدھا کر دیا تو آپ نے میرا جوتا اٹھا کر سر پر رکھ لیا اور فرمایا کہ توبہ کرو، آئندہ میرے جوتے کو ہاتھ نہ لگاؤ گے۔ میں نے عرض کیا حضرت اگر اس ادب کا یہی صلہ ملنا ہے تو میں اس سے باز آیا۔ یہ صاحب شیخ العرب العجم ہیں مگر ہستی فنا ہے۔ میری ان کے متعلق رائے ہے کہ اس وقت ان کی ہند و پاکستان میں نظیر نہیں تھی۔ یہ بات ہو رہی ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہو کہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں کوئی ان کا ہم پلہ نہیں۔ عالم شکوک و شبہات دور کر دے گا مگر عمل کے رنگ نہیں چڑھتا۔ عالم شکوک و شبہات دور کر دے گا مگر عمل کا رنگ نہیں چڑھتا جب تک کامل کی صحبت نہ ہو۔ کامل سے اخذ فیض کے لیے عقیدت، ادب اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ بم سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغا گوید کہ سالک بے خبر نبوت ز رسم و راہ منزل ہا۔ عقیدت، ادب اور اطاعت نہ ہو تو کامل کی صحبت بھی کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ علماء کرام اور صوفیہ اعظام کا سلسلہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ہے۔ فوج دراصل سپاہیوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن اس میں ڈاکٹر، لانگری اور بیرے سب شامل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی جہاد کرنے والے کا سامان درست کر دیا اس نے گویا جہاد کیا، اور جو شخص جہاد کرنے کے والے کے اہل و عیال کا خدمت گزار بنا اس نے بھی گویا جہاد کیا۔ دوسرا ارشاد ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ ایک تو تیر بنانے والے کو جو ثواب کی نیت سے بنائے، دوسرا تیر چلانے والے کو، تیسرا تیر دینے والے کو۔ قرآن مجید کی حفاظت دراصل علماء کرام اور صوفیہ اعظام کا کام ہے، لیکن ان ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت اس کے کام میں ہر ایک کی حصے داری ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ جو عالم یہاں قرآن مجید پڑھنے آتے ہیں، اگر آپ ان کی خوراک کے لیے انجمن کے خزانے میں کچھ دیں گے تو وہ آپ کی کمائی سے دال روٹی کھا جائیں گے۔ جب تک وہ اشاعت قرآن کرتے رہیں گے تو شہنشاہ حقیقی کے خزانے میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ فطرت سلیم کو بروئے کار لانے کے لیے علماء کرام اور صوفیہ اعظام کی ضرورت ہے۔ آج جتنے عالم نظر آتے ہیں یہ گورنروں، وزراء اور افسروں کی محنت کا نتیجہ نہیں، علماء کریم کی قوت گویائی سے کتاب اللہ کا علم دل میں آتا ہے، کامل اس کو اعضاء میں اتارتے ہیں، اور ان میں سے بعض بڑے اور بعض چھوٹے ہیں۔ دنیا دار سمجھتے ہیں کہ ہم کامل مکمل ہو گئے، لیکن جب تک علم صحیح کے ساتھ عمل نہ ہو انسان کامل نہیں ہوتا۔ سورہ یونس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يُنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کہ آپ اندھے کو ہدایت کر سکتے ہیں اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نور فطرت بجھ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، آپ ان کو سنا نہیں سکتے جس طرح اندھے کو دکھلایا نہیں جا سکتا اور بہرے کو سنایا نہیں جا سکتا، اسی طرح ممسوخ الفطرت لوگوں کو راہ ہدایت نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا حق کی مخالفت کی وجہ سے نور فطرت بجھ چکا ہے۔ انہی کے متعلق سورہ بقرہ رکو نمبر 1 پارہ نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے، برابر ہے ان کے حق میں خواہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میری ساری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اگر فطرت سلیمہ موجود ہو اور اس کے باہر کے منبع ہدایت سے رہنمائی ہے تو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ فطرت سلیمہ بھی بیکار جاتی ہے۔ جو حضرات منبع ہدایت ہیں ان کی صحبت کے بغیر دین حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی صحبت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسخ ہونے سے بچائے، آمین یا الہ العالمین، وما علینا الا البلاغ۔